اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلى عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف میں بے شمار برکات عطا فرمائے اور اس کے بے شمار فضائل ہیں، اسی کے ساتھ اس ماہ مبارک کی ایک اور فضیلت بھی یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید کو نازل فرمایا، جیسے کہ ہم اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل فرمایا۔ معزز سامعین اکرام، جہاں رمضان کی عظمت ہے وہیں پر قرآن کی عظمت ہے، جہاں رمضان کے فضائل ہیں وہیں پر اللہ کے کلام کے فضائل ہیں، اور قرآن مجید ایک یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں انسان نہ کوئی وہم و گمان کر سکتا ہے کہ اس میں کچھ ہونا چاہیے تھا یا کچھ ہونے والا باقی تھا یا کچھ اور ہونا باقی ہے، ایسی کوئی گنجائش اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں نہیں رکھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کامل مکمل اتارا ہے۔ اس میں کوئی سوال کی گنجائش ہی نہیں کہ کوئی سوچے کہ اس میں یہ بات نہیں ہے، اس میں وہ بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام ہم پر نازل فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس امت کو تحفہ دیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہدایت رکھی، جس نے اسے پڑھا، جس نے اسے سمجھا، وہ ہدایت یافتہ ہو گیا۔ میرے معزز سامعین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ تشریف لائے دنیا میں، اس وقت عرب میں دور جاہلیت کا زمانہ تھا اور ہر طرف جاہلیت ہی جاہلیت تھی، اور لیکن اس میں عظیم اسے مانا جاتا تھا کہ جو فصیح اور بلیغ زبان جو استعمال کرتا اس وقت عرب میں اسے بہت بڑا سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسی کتاب عطا فرمائی، ایسا کلام عطا فرمایا کہ سننے کے بعد وہاں کے عرب کے بڑے بڑے شعراء جو فصیح اور بلیغ زبان استعمال کرتے تھے، جن کے اشعار سننے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے، ایسے لوگ جنہوں نے جب اللہ کے کلام کو سنا تو ان کی گردنیں جھک گئی، جب اللہ کے کلام کو سنا تو ان کی زبانیں بند ہو گئی، ان کے سامنے کوئی جواب نہ بن پایا کہ یہ کسی اور کا کلام ہے۔ جس نے دل سے مانا وہ ایمان میں داخل ہو گیا، جس نے اسے مانا اس نے اپنا سر جھکایا، اسلام کو قبول کر لیا، اور جس نے نہیں مانا پھر بھی اس کی زبان اس کے آگے چل نہ سکی، وہ خاموش نکل گیا۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام کو کچھ نہ کچھ معجزے عطا فرمائے، لیکن ہر دور میں ہر نبی پر جو معجزہ ہر نبی لے کر آئے ان کے ساتھ وہ معجزہ بھی چلا گیا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اب اس وقت ان کی قوم جو دیکھ رہی تھی ان کے معجزے کو انہوں نے دیکھا، جب صالح علیہ السلام کا زمانہ گزرا، جب وہ اونٹنی کا زمانہ گزرا، جب وہ لوگ جنہوں نے دیکھا وہ بھی گزر گئے، اور یہاں تک کہ اس واقعے کو سب نے بھلا دیا۔ اب آگے چلیں تو موسیٰ علیہ السلام کا دور، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی معجزے عطا فرمائے، تو جن جن لوگوں نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا عطا فرمایا، اس میں کیا معجزات تھے، لیکن جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور گیا ان کے سارے معجزات کو دیکھنے والے بھی چلے گئے۔ اب ان کا معجزہ دیکھنے والا یا دیکھا ہوا کوئی ایسا نہیں ہے کہ بیان کرے کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب اپنی قوم کے ساتھ جو معجزہ دکھایا اس معجزے کے ساتھ سب لوگ ان کی قوم بھی چلی گئی اور بھلا دیا، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو ایک ایسا عظیم معجزہ عطا فرمایا، ایسا عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آپ وصال فرمائے،
1400 برس گزر گئے، لیکن اللہ نے آپ کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ وہ معجزہ ختم نہیں بلکہ تا قیامت تک باقی رہے گا۔ تا قیامت تک ہر کوئی انسان چاہے کہ بتاؤ تمہارے نبی پر کون سا معجزہ نازل ہوا، تو واضح طور پر ایک ایسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے کہ جس کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا پر سب سے بڑا عظیم معجزہ جو نازل فرمایا وہ قرآن مجید ہے۔ اور یہ قرآن مجید لفظ با لفظ اس وقت سے لے کر آج تک اور تا قیامت تک ویسے باقی رہے گا، نہ اس میں کوئی کمی پیشی کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کے حرف کو کوئی بدل سکتا ہے۔ یہ ایسا زندہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ میرے معزز سامعین اکرام، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم نے قرآن کو صرف دیکھا ہے، سمجھا نہیں۔ قرآن کو ہم نے اپنے گھروں میں رکھا ہے، ہم نے تلاوت تو صرف یوں ہی کر لی، لیکن قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے قرآن کو سمجھا ہوتا، قرآن کی تفسیر، اس کے معنی، وقت نزول اگر ہم نے پڑھا ہوتا اور قرآن کے احکامات کو ہم نے جانا ہوتا، تو آج یہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ قرآن کیا ہے۔ آج ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ قرآن پڑھو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا وہ کلام ہے کہ جب غیر بھی سنتے تھے تو صرف قرآن کو سن کر ایمان میں داخل ہو جاتے۔ حضرت جبیر بن مطعم اسلام لانے سے پہلے جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا کہ میرے آقا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، جب میرے آقا اس آیت مبارکہ پر پہنچے تو اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، اور لوگ آج بھی اس سے واقف نہیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے پورا قرآن نہیں سنا، صرف اس آیت کو سنا تو آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کانپنے لگے۔ فوراً سرکار کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے کہ واقعی یہ کلام سچا، آپ سچے اور آپ کا رب سچا۔ اور آپ فرمانے لگے مجھے کلمہ پڑھائیے اور ایمان میں داخل فرمائیے۔ اور وہ جلیل القدر صحابی جو خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے کون نہیں جانتا، الحمدللہ پورا واقعہ نہیں بلکہ میں آپ کو اتنا سناتے ہوئے چلوں کہ ایمان لانے کا سب سے بڑا ان کا سبب قرآن مجید کی تلاوت کو سننا تھا۔ آپ بچوں کی زبانی نعت سنتے ہیں، بڑوں کی زبانی اس نعت کے اشعار کو سنتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان کیسے لائے۔ آپ نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا، آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار نہیں کی، بلکہ میرے آقا پر جو کلام نازل ہوا اس کی آیتیں اپنے بہن کے منہ سے جو آپ نے سنی، ادھر بہن پڑھتی جاتی، ادھر حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آتے جاتے۔ آپ نے صرف اتنا سنا، آپ کی دل کی دنیا بدل گئی، دل سے آپ کی محبت زیر و زبر ہو گئی، اور قرآن کی محبت نے آپ کے دل میں ایمان کی چاشنی ایسی پیدا کر دی کہ فوراً میرے آقا کی بارگاہ میں گئے اور گر کر کہنے لگے حضور آج تک سب سے زیادہ دشمن اگر کوئی میرے نظر میں تھا تو وہ آپ تھے، اگر کوئی نظر میں میرے کھٹکتا تھا تو وہ آپ تھے، لیکن جب سے میں نے اللہ کے پاک کلام کو سنا ہے میرے دل میں ایسی محبت پیدا ہو گئی ہے کہ آج میں سب کچھ آپ کے نام قربان کرنے کے لیے آ گیا۔ عزیزان محترم، یہ ہے اللہ کا کلام، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ دل ویران ہے جس کے دل میں قرآن کی کچھ آیتیں نہیں۔ آج ہمارے سینہ چیر کر دیکھو، الحمدللہ بعض ہوں گے پڑھے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، لیکن بعض ایسے ہوں گے سینہ چیر کر دیکھو تو دنیا کا علم ان کے سینوں میں ملے گا لیکن قرآن کا علم نہیں ملے گا۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ ساری دنیا کی کتابیں ایک طرف، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے اس کی ایک آیت مبارکہ، پورا کلام نہیں، اس کی ایک آیت مبارکہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے کتابیں نازل فرمائی، توریت، انجیل، زبور، ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا گیا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو لہٰذا حضرات محترم، قرآن مجید کے بے شمار فضائل ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے الف لام میم پڑھا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ ایک حرف نہیں بلکہ 3 ہیں، الف 1، لام 1، میم 1۔ فرماتے ہیں کہ الف پڑھا تو 10 نیکیاں حاصل ہو گئی، لام پڑھا تو 10 نیکیاں حاصل ہو گئی، میم پڑھا تو 10 نیکیاں حاصل ہو گئی۔ لیکن جو رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اسے دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔
تو حضرات محترم جتنا ہمیں چاہے کہ ہمیں قرآن کی تعلیم حاصل کریں، قرآن کو سیکھیں، قرآن پڑھیں۔ قرآن صرف ہمارے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں، ہاں الحمدللہ قرآن میں برکت بھی ہے، روحانی جسمانی تمام امراض کی جو شفایابی چیزیں ہیں اللہ نے ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی۔ لیکن آج ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ قرآن شریف جب سب سے پہلے ہم کسی نئے گھر میں جاتے ہیں تو ہمارا اصول یہ بنا کہ برکت یہ ہے الحمدللہ، لیکن اصول یہ بن گیا کہ صرف قرآن لے جاؤ، پہلے رکھ دو، اور وہ قرآن اس وقت پھر اٹھائیں گے جب کوئی بندہ پھر دوسرا گھر جائے گا۔ اس طریقے کا ہمارا ماحول ہے۔ اور شادی بیاہ کے معاملے میں قرآن صرف بہت ہی عظیم چیز سمجھ کر لایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کا کلام میں سے کیسے لے جائیں، بس ایک رسمی طور پر آج سر پہ کسی کے بچے کے رکھ دیا جاتا ہے، قرآن کو شادی میں لایا جاتا ہے، لیکن واللہ عالم بہت کم ایسے ہیں جو قرآن لانے کے بعد اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ایسے ہیں کہ وہ جیسے قرآن شادی کے موقع پر گھر میں آیا آج بھی ویسے ہی بند پایا۔ عزیزان محترم، قرآن صرف برکت حاصل کرنے نہیں بلکہ قرآن سے ہم ہدایت حاصل کریں، معلومات حاصل کریں۔ اللہ نے ایسی بہترین کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جس کے اندر اللہ نے ساری چیزوں کو رکھا ہے، بس ضرورت ہے ہمیں اسے پڑھنے کی، سمجھنے کی۔ تو انشاءاللہ تعالی قرآن کے متعلق آپ اور فضائل سماعت فرمائیں گے۔ پروردگار عالم ہم تمام کو قرآن مجید کو سمجھنے، پڑھنے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔